کیا امام مہدی کا ظہور ان قریب ہونے والا ہے؟ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور حفظ اللہ نے کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی اور اس کے 50 سال بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 1946 سے 1947 میں اسرائیل کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن 1973 میں جا کر اقوام متحدہ نے ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا اور اس کے جھنڈے کو بھی تسلیم کیا، تو حقیقی بنیاد ملک اور ریاست کی حیثیت سے 1973 میں سمجھی جائے گی۔ اس لحاظ سے 2023 میں 50 سال پورے ہوتے ہیں، لہذا ممکن ہے کہ 2024 میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ نیز نسائی میں جس غزوہ کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں امام مہدی کی ایک جماعت خراسان یعنی افغانستان اور مغرب پاکستان وغیرہ سے نکل کر مشرقی علاقے میں برسر پیکار ہوگی، تو حالیہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کی پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ قابل غور بات تو یہ بھی ہے کہ کورونا کا ڈرامہ بھی 2024 میں ختم کر دیا جائے گا اور ملک بھارت میں ہندو راشٹر کا آفیشیل اعلان بھی غالباً اسی سال ہوگا، اور اس سے ایک سال قبل یعنی 2023 میں ترکی پر سے پابندی بھی ہٹا لی جائے گی، جس کا واضح مطلب ہے کہ ترکی پر جنگ مسلط کر دی جائے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور سعودی بادشاہ کی وفات کی یہ روایت رہی ہے کہ عموماً وہ 90 سال کے آس پاس ہی فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی عمر 86 سال ہے۔ ممکن ہے کہ وہ 24-25 تک 90 کے آس پاس ہوں گے، اور خلافت عثمانیہ کے سقوط کے 100 سال بھی 2023 تک پورے ہو رہے ہیں۔ نیز ایک عرب عالم ہے جن کا نام شیخ سادل المغلسی المارانی ہے، انہوں نے 2024 کے قریب ہی ظہور مہدی کی بات کہی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ ظہور مہدی کے لحاظ سے یہ 2 سال یعنی 2024 اور 2025 کافی اہم ہے۔ ایک بات بڑی فکر میں ڈالنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ امت کے مختلف قسم کے گروہ امام مہدی کو تلاش بھی کر رہے ہیں۔ اس عاجز کے پاس یہ بھی خبر آئی ہے کہ مختلف جہادی تنظیموں کے فکر مند لیڈران کہ امام مہدی کی قیادت میں ساری دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اور وہ اس کے لیے ان کی تلاش میں ہے۔ کافی دن پہلے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ پاکستان کے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب نے حرم میں بیٹھ کر قسم کھا کر یہ بات کہی تھی کہ امام مہدی کا ظہور 2025 میں ہوگا، اور وہ ہر سال اسی تلاش میں جاتے ہیں کہ کسی طرح انہیں پہچان سکیں۔ ایک بات اور یاد آئی، بڑی مزے کی بات ہے۔ بندہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا جس میں حضرت نے سورۃ کہف کی تفسیر کرتے ہوئے بڑا عجیب نکتہ پیش کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے دجال کے فتنوں کا ذکر سورہ کہف میں کیا ہے، اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا۔ آگے فرمایا کہ 16واں پارہ شروع ہوتے ہوتے دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 16ویں صدی سے قبل ہی یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس سے پہلے کافی چرچا میں ہوں گے، یعنی انہیں عروج ملے گا۔ اب ہم حضرت کی ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو اس سے بھی یہی اندازہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ چونکہ دجال کی 15ویں صدی کے نصف میں آنے کا امکان ہے، اور حضرت مہدی اس سے تقریباً 5-6 سال قبل آئیں گے، اور اس وقت 1443 ہجری چل رہی ہے۔ 5-6 سال قبل مطلب 45-46 ہجری، جو انگریزی سال کے حساب سے 2024 اور 2025 بنتے ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد بہت ممکن ہے کہ 2025 کے بعد امام مہدی کی قیادت میں تیسری عالمی اسلامی جنگ ہو۔ بہرحال آپ جس طرح بھی غور کریں گے، یہی 2 سال سامنے آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ 2 سال امت مسلمہ کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلم امت کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے۔
आमीन सुम आमीन। आइए आपको कुछ निशानियां बताते हैं जो ज़हूर से पहले और ज़हूर के बाद होंगी। पहले स्याह झंडे निकलेंगे, फिर गज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ले आम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदख्वाह लोगों का कत्ले आम होगा, जैसे गुस्ताख और लांती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंगे अजीम शुरू होगी, फिर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों से निकल जाएगा, फिर सफियानी का ज़हूर होगा, फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर सफियानी का लश्कर हजरत इमाम मेहदी से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मकाम बैजा पर जमीन में दंसा दिया जाएगा। फिर बनु कलब का लश्कर इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म रसूल अल्लाह ने दिया है। फिर मशरिक से स्याह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और स्याह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। फिर हजाज मुकद्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नजदीक स्याह झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। फिर यह लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रस्ते में नजद शहर इनकी तूफानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर यह लश्कर इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेगा। फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे, वो देने। फिर ये स्याह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्ले आम के दौरान स्याह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्ले आम का जिक्र अहादीसे मुबारका में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान बख्शी के लिए खजाना देना चाहेंगे, लेकिन स्याह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। फिर स्याह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान अतात कबूल करके जान बचाएगा। फिर रूमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। ना देने पर रूमियों के 80 झंडे स्याह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रूमी होंगे। इनकी इतनी तादाद देखकर स्याह झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल ना करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि स्याह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रूमियों पर हमला आवर होंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख इंसानी में पहले किसी कौम ने ऐसी जंग ना की होगी, या फिर फरमाया गया कि वो ऐसी जंग होगी कि पहले कभी ना लड़ी गई होगी। फिर अल्लाह रूमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी स्याह झंडे इनका कत्ले आम करेंगे, यहां तक कि रूमियों की लाशों के पहलू से परिंदा उड़ेगा। वो मरकर गिरेगा, लेकिन लाशों के समुद्र को पार ना कर सकेगा, और मरकर गिरेगा भी तो एक लाश पर। इस जंग के बाद आधे से ज्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। स्याह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे, और आर्मीनिया को वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसके सामने बाबलोन, नैनवा और बगदाद के किस्से भी है। इसका जिक्र हदीसे मुबारका में मिलेगा। लश्कर वहां से होता हुआ इमाम मेहदी से मिलकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह स्याह झंडों की जहाद का सिला ये देगा कि इनके नारों से ही कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। फिर स्याह झंडों का कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा, और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कोहराम मच जाएगा। लेकिन यहीं पे खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर यह लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। इनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीसे मुबारका के मुताबिक यह बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा, वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। आते ही अरब में वो रूमी जो दज्जाल से मिले होंगे, इन पर 3 जगहों से शब्बे खून मारेंगे, और इनमें से कोई भी बचकर वापस ना जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे
کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے اور دجال انہیں دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح پگھلے گا، پھر وہ وہاں سے بھاگے گا اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا، پھر یہودیوں کا سیاہ جھنڈے والے قتل عام کریں گے۔ یہی وقت ہوگا جب مومنین مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کے جھنڈے لہرا رہے ہوں گے، اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوگا، یعنی کفر و سرکشی کرنے والی کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جسے ہم روز قیامت سے قبل ہی تباہ و برباد نہ کر دیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو حکم ہوگا کہ کوہ طور پر جا کر قلعہ بند ہو جائیں، یاجوج ماجوج نکل کر فتنہ عظیم پھیلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا قہر نازل کرے گا اور ان پر نفع نامی کیڑا لگ جائے گا اور ہلاک ہوں گے۔ پھر 7 سال تک مسلمان امن و امان میں رہیں گے۔ امن اتنا زیادہ ہوگا کہ بچہ شیر کو بھگا دے گا، جہاد ختم ہو جائے گا، تلواریں دارتنیاں بن جائیں گی، شیطانیت تباہ ہو جائے گی، اور شیطان کو جو قیامت تک کی مہلت دی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نرم ہوا چلے گی جس سے دنیا میں اسلام ختم ہو جائے گا۔ اب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے اور نفس کی حکمرانی ہوگی۔ ایک حبشی ٹیڑھی پنڈلی والا، نیلی آنکھوں والا اور ٹھگنا خانہ کعبہ کو گرا کر پتھر سمندر میں پھینک دے گا، غلاف جلا دے گا اور خزانہ گھر لے جائے گا۔ پھر قیامت مرحلہ وار شروع ہوگی اور تمہارے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا۔ فتنہ دجال بہت سخت ہوگا، اس سے حفاظت کے لیے ہر جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت لازمی کیا کریں۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں ہماری 4 سال کی محنت لگی ہے۔ قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ اصل علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ بے شک ہمیں تیاری کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو اور اپنی نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ دجال سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔